لندن میں انگلینڈ میں پارٹی پہنچی، وہ گھوم رہے ہوتے ہیں نا کہ کلمہ سنائیں گے آپ، کلمہ سنائیں گے، وہ آئے دن گھروں کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، 4-6 مولوی لوگ آ جاتے ہیں، جی جماعت آئی بھی ہے کلمہ سنائیں۔ وہ انگلینڈ پہنچے، وہاں پر انہوں نے کسی کو پکڑ کے اس سے کلمہ وغیرہ تو پڑھا لیا، اچھا وہ گورا تھا انگریز، اس نے کلمہ تو پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر انگریزوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کا میں ریسرچ کرتے ہیں، وہ کیٹو کے پہاڑ پہ بھی چڑھ جائے گا، وہاں پر جا کر چیک کرے گا کون کون سے کیڑے پائے جاتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں ریسرچ کرتے ہیں۔ اب چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نے قرآن میں ریسرچ شروع کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن میں ریسرچ کریں۔ ہم لوگوں نے قرآن مجید صرف سویم اور چیلم کے لیے رکھا ہے، اس قرآن کا ریسرچ اس نے شروع کیا تو وہ پہنچا اسی واقعے کے اوپر کہ آنے واحد کے اندر اتنے دور سے تخت بلقیس کو لا کر پیش کرتا۔ جس پارٹی کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا تھا ان سے وہ پوچھتا رہا، ان کے پاس جواب ہی نہیں، اس لیے جواب دیں گے تو پھر وہ قادری ہو جائیں گے۔ سمجھ باری وہ جواب نہیں دے رہے، وہ بار بار پوچھ رہا ہے یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے، اب اس کا جواب نہیں دے رہے، یہاں تک کہ وہ انگلینڈ سے گھومتے گھامتے پہنچا لاہور۔ اب لاہور میں اس کو مینار پاکستان دکھایا تو بادشاہی مسجد دکھائی تو یہ دکھایا تو وہ دکھائے، شاہی قلعہ دکھایا، سب دکھاتے ہوئے وہی قریب میں جو ہے وہ داتا صاحب کا بھی مزار شریف ہے۔ اب وہ داتا صاحب کے قریب سے جب گزرا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ مقام بھی دیکھنا۔ کہنا نہیں یہاں پہ نہیں، یہاں پہ قبر کی پوجا ہوتی ہے اور یہاں پہ سارے قبر پرست پہنچتے ہیں، قبروں کی پوجا کرنے والے آتے ہیں، یہاں پر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں شرک ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا میں تو خود شرک کے اکھاڑے سے نکل کے آیا ہوں، مجھے یہ پتا جہاں پر شرک ہوتا ہے وہاں تو بدبو آتی ہے، یہاں سے تو مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو جاؤں گا دیکھنے۔ اب طبیعت میں تو ان کا ہوتا ریسرچ، میں نے تو کرنا ہے۔ سوال اس کے ذہن میں بار بار گھوم رہا تھا، تخت بلقیس کیسے آیا، تخت بلقیس کیسے آیا۔ سردی کا موسم، وہ جب پہنچا داتا صاحب کی چوکھٹ پہ تو وہاں پر ایک بارش بزرگ کھڑے تھے۔ سلام دعا کرنے کے بعد پھر اس بزرگ نے پوچھا ٹھنڈا پسند کریں گے کہ گرم؟ موسم ٹھنڈا تھا تو اس نے کہا کہ کوئی گرم چائے مل جائے تو بھلا ہو جائے گا۔ بزرگ نے یوں ہاتھ کیا اور یوں کر کے سامنے کپ پیش کر دیا، یہ ہاتھ کیا اور یہ کپ سامنے۔ حیرت کی بات یہ نہیں کہ چائے سے بھرا کپ آ گیا، جب اس کی نظر کپ پہ پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ یہ وہی کپ تھا جس میں وہ انگلینڈ میں چائے پیتا تھا۔ تو اس کو یہ پتا چل گیا کہ داتا صاحب کے در پر کھڑے ہوئے جو مجاور ہیں ان کی یہ شان ہے، تو قبر میں موجود داتا کا مقام کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اس کو داتا صاحب سے ایسی محبت ہوئی کہ آج تک وہ داتا کے قدموں میں آرام فرما ہے۔ وہاں پر ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اب نیچے جائیں گے بیسمنٹ کے اندر قبریں بنی ہوئی، اور وہاں پر اس گورے کی وہ قبر جو کہ مرید بنا داتا صاحب کے دربار کا، اور وہ وہاں پر آج بھی مدفون ہے۔